سورہ کافرون یہ سورہ مبارکہ اتنی بابرکت ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی شیطان یوں تو قرآن سنتے ہی اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر سورہ کافرون، اس میں توحید کا بیان ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جسے پڑھنے سے چوتھائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی 4 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو اسے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مرتبہ آئے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو میرے حضور نے انہیں یہ سورہ مبارکہ تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو اس سورہ کو لازمی پڑھا کرو دوران سفر، اس سے تمہیں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آیا، اس سے پہلے بھی میں جاتا تھا لیکن تنگی ہوتی تھی، مختلف دشواریاں پیش آتیں، لیکن جب سے میں اس سورہ کو سفر میں پڑھنے لگا اللہ پاک نے خوب برکتیں عطا فرمائی۔ تو کبھی ٹریولنگ کرنی ہو تو اس سورہ کو پڑھا کریں، اور خاص طور پہ رات کو سوتے وقت چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے لازمی سویا کریں۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو شان نزول ہے، وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی حق کی دعوت دے گا نا، مراحل سے اسے گزرنا پڑے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے مخالفت کی جاتی، سب سے پہلے مخالفت کی جائے شدید طریقے سے۔ آپ جب بھی کوئی بڑا کام کرنے لگیں گے، اہم کام کرنے لگیں گے تو مخالفت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم بھی ہوگا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مخالفت۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یعنی روکا جائے گا طاقت سے، بزور طاقت روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ جن جن کو خطرہ محسوس ہوگا وہ سارے رکاوٹ بنیں گے، اس کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کرنا پڑے تو بھی وہ کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خریدا جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں نہ طاقت سے رک رہا ہے اور نہ ہی مخالفت سے روکا جا سکتا ہے، تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں بولی لگائی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے مخالفت شروع کی۔ پہلا کام کیا انہوں نے؟ مخالفت شروع کی۔ اور جب دیکھا کہ صرف مخالفت سے بات نہیں بن رہی تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دی، آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر، ہر طرح سے جو ان کے بس میں تھا۔ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر صحابہ کو کوڑے لگاتے، پتھر رکھ دیتے، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ لیکن جب اس سے بھی بات نہ بنی تو دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ وہ مرحلہ کیا تھا؟ بولی لگائی گئی۔ وہ سارے آئے ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں، جس میں ولید بن مغیرہ اور بہت سارے قریش مکہ کے جو سردار تھے وہ سارے جمع ہوئے، حضور کے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہم نے آج تک کسی کو اپنا بادشاہ نہیں بنایا، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ پورے مکے کا سردار بنا دیا جائے تو ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں، ہم مکے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ جس بات کی دعوت دیتے ہیں، یہ جو مشن ہے ان کا، اسے روک دیا جائے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر یہ بات نہیں تو جتنا دھن دولت چاہیے بتا دیں، ہم سارے سردار جمع کر کے پیش کر دیں گے، قدموں میں ڈال دیں گے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ کوئی خوبصورت عورت پورے مکے میں جس خاندان کی بھی ہو، اگر انہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں وہ بتا دیں، ہم خود رشتہ لے کر جائیں گے۔ دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے 3 ہی وجوہات ہوتی، زر، زن، زمین، یہی ہوتا ہے۔ اقتدار کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، مال کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، بولیاں لگتی ہیں، لوگ بکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی
تو میرے آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، میرے حضور نے فرمایا چچا جان ان سے کہہ دیں اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند کو بھی لا کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کلیئر پیغام، یعنی مجھے بتائیں کہ کیا قریش مکہ چاند اور سورج لا کے رکھ سکتے تھے؟ مطلب کیا تھا کہ یہ جتنی بھاری شے بھی میرے ہاتھوں پہ لا کے رکھ دے، میرے کندھوں پہ لا کے رکھ دے، مشن سے پیچھے نہیں۔ لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی ادا پسند آئی، گویا رب نے یوں فرمایا، گویا کہ محبوب یہ تو چاند اور سورج نہیں لا سکتے، تو ان کی تو اوقات ہی نہیں، ان کے لیے تو ناممکن ہے، لیکن محبوب یہ دیکھیں گے ضرور، یہ ضرور دیکھیں گے تیرے دستے مبارک سے میں ایک ہاتھ سے چاند کو انہیں چیر کے دکھاؤں گا اور دوسرے ہاتھ سے ڈوبا ہوا سورج پلٹاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاند کو حضور نے چیر کے بھی دکھایا، وہ تو نہیں لا سکے ہاتھوں پر، لیکن حضور نے انہی دستے مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے اور ڈوبا ہوا سورج بھی حضور نے پلٹایا۔ بہر طور جب یہ جواب ملا اور وہ چلے گئے تو کچھ ٹائم کے بعد پھر آئے، ظاہر دوبارہ صلاح مشورہ ہوا کہ اب کوئی اور پینترا بدلا جائے کسی اور طریقے سے۔ ایک دن آ گئے اور آ کر کہنے لگے آج جو ہم تجویز لائے ہیں، یعنی آج ہم آپ سے مذاکرات کرنے آئے بات، اور ایسا فارمولہ لے کر آئے ہیں جس بات کو آپ رد کریں گے ہی نہیں۔ اچھا بھائی کیا بات ہے وہ؟ بھائی بات یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں مل کے آپ کے ساتھ، اور 1 سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ جو آج کل بھی ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے نا، آتے کہ یار کوئی ایسی عبادت گاہ بنا لیں جہاں سارے مل کے عبادت کریں، ہندو عیسائی یہودی سب مل کے عبادت ہی کرنی ہے، سب مل کے کر لیتے ہیں۔ میرے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے جب یہ بات کی، دیکھیے حضور نے صلح حدیبیہ بھی فرمائی، میثاق مدینہ بھی موجود ہے، کفار کے ساتھ حضور نے معاہدے کیے، لیکن سماجی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، بات کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں بات عقیدے کی آئے گی، جہاں بات عبادت کی آئے گی، ایمان کی آئے گی، وہاں کسی اور کی عبادت کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو حضور نے منع فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ یا ایُّہَا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے کافرو۔ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھئی مسلمان کو کیا کہیں گے، مسلمان ہی کہیں گے نا۔ اور کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، کافر کا مطلب ہے یعنی جو انکار کرے وہ منکر کافر اسی کو کہیں گے۔ یہاں کہا جاتا ہے کافر کو کافر نہ کہیں، بھئی کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس میں اہل کتاب ہوتے ہیں، بات کی جا سکتی ہے، قرآن نے بھی بہت سارے طریقے سے خطاب کیا ان سے، یا ایھا الناس کہا، اہل کتاب کا ذکر ہے، لیکن جب بات ایمان پہ آئے گی تو جواب بھی اسی طریقے سے آئے گا۔ فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے قُلْ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ بھائی ان کے لیے کیا تھا، وہ تو 360 کی تو کرتے ہی تھے، تو ایک خدا کو اور کر لیتے تو ان کے لیے کیا تھا۔
لیکن ایمان کیا ہے؟ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا، ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں تکرار ہے، بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ عبادت کے معاملے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے۔ دیکھیے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جہاد کے لیے نکلے اور رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا، یہ بھی اور ان کے ساتھ کئی اور اصحاب تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ تو جب رومی بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو اس کے وزیر نے کہا کہ یہ مسلمان وہ ہیں کہ جو اپنے نبی پر، اپنے دین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا قصے تو اس نے بھی سن رکھے تھے اور بڑی مشکلوں سے مسلمان ان کے ہاتھ لگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا ہم بھی چیک کریں کہ ایسی کیا بات ہے ان کے اندر۔ تو رومی بادشاہ نے بلایا آپ کو، قید سے نکالا، بلایا، آپ آئے، کہا بھائی بات سنو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہیں اپنی بادشاہت میں حصہ بھی دوں گا، کہیں کا وزیر بھی بنا دوں گا، بہادر آدمی ہو تم، ان سب کے لیڈر ہو، بس صرف ایک کام کرو، تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر جان تمہاری ہم لے لیں گے، مرضی ہے، آپ لے سکتے ہو تو لے لو، جان لے سکتے ہو، ایمان نہیں لے سکتے۔ یعنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جان لے سکتے ہو، ایمان نہیں لے سکتے۔ کہا اچھا، کہ بھائی لٹکاؤ، سولی پہ لٹکایا گیا اوپر، اور تیر انداز کو کھڑا کر دیا گیا، تیر مارنے شروع کیا۔ اچھا ان کو پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ دائیں بائیں مارنا، ان کو نہ لگے، اور جب وہ تیر چل رہے ہیں تو اس نے پوچھا ہاں کیا ارادہ ہے؟ نے فرمایا وہی ارادہ ہے جو پہلے بتایا تھا، دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ کہ بھائی نیچے اتارو۔ کہا دیکھو ابھی بھی سوچ لو۔ آپ نے کہا اس میں سوچنا کیا ہے، ہم تو جب چلے تھے جب یہ سوچ کے چلے تھے، اگر جان چلی گئی تو ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو امر ہو گئے۔ کہا اچھا، کہا ایسے نہیں مانیں گے یہ لوگ، تیل گرم کرو۔ کڑھائی لائی گئی، تیل گرم کیا گیا، جب تیل کھولنے لگا تو آپ کے ایک ساتھی کو اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل کے کڑھا میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی اندر ہڈیاں اور گوشت سب، کھولتا ہوا آئل ہو، کتنا ٹمپریچر ہوگا اس کا۔ آپ ظاہر کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ساتھی بھی آپ کے موجود ہیں۔ پوچھا ہاں اب بتاؤ۔ آپ نے فرمایا جواب وہی ہے جو پہلے تھا، کوئی اور بات کرو، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میں کہا بھائی ڈالو، انہیں بھی ڈالو۔ جب آپ کو لے جانے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ اس نے کہا روکو 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 روکو، دیکھا حربہ کام کر گیا۔ بلاؤ، بولا میں کہہ رہا تھا نا بات مان لو، اب ڈر گئے نا، چلو اب عیسائیت قبول کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جو جواب دیا نا، اللہ اکبر اللہ، فرمانے لگے تم کیا سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں؟ پھر کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میری ایک جان ہے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتا۔
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ ہیبت طاری ہو گئی بادشاہ پر۔ اب اس کو اپنی انسلٹ بھی فیل ہو رہی ہے کہ میری تو کوئی بات نہیں مانی جا رہی، غصہ بھی اسے آ رہا ہے کہ کوئی تو میری بات مانے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے سر پہ بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ پہلے ایک پروٹوکول ہوتا تھا کہ بادشاہ کو اس طرح جھک کر سلام کرنا، بوسہ دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شرط پہ۔ پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ میرے جتنے ساتھی ہیں سب کو رہا کرو گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے جا کر اس بادشاہ کے سر پہ بوسہ دیا اور اس نے بھی اپنے وعدے کی پاسداری کی اور آپ سب کو چھوڑ دیا۔ اب اس میں دو باتیں سمجھیے۔ پہلی بات یہ تھی کہ بات تھی عقیدے کی، ایمان کی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، اتنا سا بھی کمپرومائز نہیں۔ لیکن جب بات آئی دوسری کہ بوسہ دے دو، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس میں میرے اتنے ساتھیوں کی جان بچتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ آپ کو کہاں کمپرومائز کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا یہ پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ اصولی معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ کسی کی بھی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی اور اپنا موقف جو ہے وہ ڈٹ کر بیان کیا جاتا ہے۔ جب سیدنا عبداللہ بن حذیفہ وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو جمعہ کا دن ہے، سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ مسجد نبوی پہنچے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیکھا تو ممبر سے اتر کر آئے اور آپ کے یہاں پر بوسہ دیا۔ اور اپنے تمام اصحاب سے فرمایا کہ ساتھیو تم بھی سب باری باری عبداللہ بن حذیفہ کے بوسہ دو کہ یہ اسلام کا سر فخر سے بلند کر کے آیا ہے۔ آخری آیت مبارکہ ہے وہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اچھا، اس میں بھی یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، مبلغ کا کام دعوت دینا ہے، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، ہدایت دینا رب کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے آپ اللہ کا پیغام، اس کے محبوب کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں۔ کبھی کبھی مسجد سے اذان ہوتی ہے تو برابر والا بندہ نہیں آ رہا ہوتا اور دور سے ایک شخص بھاگا ہوا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ توفیق کی بات ہے، ہدایت جسے رب عطا فرمائے۔ ہمارا کام ہدایت دینا نہیں، ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ اور دعوت میں اگر اخلاص ہو، خلوص نیت ہو، محبت سے دعوت دی جائے، اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی آپ کی بات کو نہیں سمجھتا، تو پھر کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ دعوت دے دی، نتیجہ آپ چھوڑ دیں، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، اور دعوت دینے کا وہی طریقے جو حضور نے سکھایا۔ حضور نے دعوت اس وقت دی، 40 سال کا کیریکٹر پہلے دکھایا، پہلے اپنا کردار پیش کرو پھر دعوت پیش کرو۔ آج دعوت کا اثر کیوں نہیں ہے؟ نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کیوں کر دیا؟ کیونکہ اسلام سنایا جا رہا ہے، اسلام دکھایا نہیں جا رہا۔ اور ہمارے صحابہ اسلام کو دکھاتے تھے، وہ اسلام کو پریکٹیکل پیش کرتے تھے۔ ہم صرف زبانی جمع خرچ تک رہ گئے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر۔ جی سر، تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجیے، جو آخری جسے آپ نے ماشاءاللہ کی کہ ہم جو ہے وہ سنا رہے ہیں اس کام کو اور اس کو لوگ دکھا نہیں پا رہے، لوگوں کو اس کا اثر نہیں ہو پا رہا۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجیے اور زیادہ۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، آپ اس فارمولے کو جہاں بھی اپلائی کریں گے اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ فارمولہ کیا ہے
جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا اس پہ آپ خود بھی عمل کریں، اس بات میں اثر پیدا ہو جائے. کیا ہوگا؟ اثر پیدا ہو. اگر آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے تو اس بات میں کوئی اثر نہیں آئے گا. وہ جیسے مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون ایک بابا جی کے پاس ایک بچے کو لائی کہ میٹھا کھاتا ہے. اب اس کو بعض لوگ حضور علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، وہ واقعہ نہیں ہے، یہ کسی ولی کا واقعہ ہے. خاتون لے کر آئیں تو آپ نے فرمایا مائی اس کو 1-2 دن کے بعد لانا. تو وہ سمجھنے لگی شاید کوئی تعویذ لکھیں گے زعفران سے، مشک سے، کوئی بڑا اہم تعویذ ہوگا جو 14ویں کی رات کو لکھا جائے گا ہے، تو اس لیے واپس بلایا ہوگا. وہ گئی، کچھ دن کے بعد واپس آئی بچے کو لے کے. تو آپ نے فرمایا بیٹا میٹھا نہیں کھایا کرو، میٹھا نہیں کھایا. مائی تو غصہ ہو گئی. اس نے کہا اگر یہی بات کہنی تھی تو اس دن کہہ دیتے، لازمی تھا اتنا لمبا سفر واپس کروانا تھا. تو آپ نے فرمایا اس وقت میں خود بھی میٹھا کھاتا تھا، لیکن جب سے تو گئی ہے میں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا ہے. اب میں یہ بات اس بچے کو کہوں گا تو یہ بچہ اس پر عمل کرے گا. میرے حضور نے دعوت بعد میں دی، پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب کہنے لگے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. پھر آپ نے دعوت دی. یہاں دعوت پہلے ہے، کردار بعد میں، اور وہاں کردار پہلے ہے، دعوت بعد میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.